مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اچھا آدمی اچھے آدمی کی طرف راغب ہوتا ہے، برا آدمی برے آدمی کی طرف راغب ہوتا ہے، ان کا اٹریکشن اپنے جیسے آدمی کی طرف ہوتا ہے۔ اس کا بیان کرتے ہوئے مولانا روم نے یہ فرمایا کہ چھلنی جو ہوتی ہے وہ گدگڑے کو اور پتلا اور گاڑھا جو ہوتا ہے اس کو الگ الگ کرتی ہے۔ اس طریقے سے دو الگ الگ کوالٹیز لوگوں کے ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ گوبر کا کیڑا پھول کی طرف راغب نہیں ہوتا، تتلی گوبر کی طرف راغب نہیں ہوتی، شہد کی مکھی گوبر کی طرف راغب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی خلاف جنس رغبت پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان دونوں کے درمیان قدر مشترک پیدا ہو گئی ہے۔ اچھے لوگ جب اچھے لوگوں سے تعریف سنتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن برے لوگوں سے جب تعریف سنتے ہیں تو ان کو شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ برا آدمی میری تعریف کیوں کر رہا ہے، کہیں برائی میرے اندر تو نہیں آ گئی۔ اسی طریقے سے برا آدمی برے آدمی کی تعریف برا آدمی ہی کرتا ہے، اچھے لوگ برے آدمی کی تعریف نہیں کرتے۔ تو یہ سمجھاتے ہوئے مولانا روم نے ایک حکایت بیان کی تھی، اور وہ حکایت ہے جالینوس کی۔ جالینوس یونان کا ایک بہت مشہور طبیب گزرا ہے، فلسفی، بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے۔ وہ ماہر اعصابیات تھا، ماہر طبیعیات تھا، بایولوجسٹ تھا بہت بڑا، یعنی یونانی میڈیسن کا مائی باپ جیسا کہتے ہیں نا ہم لوگ، ویسا اس کو مانا جاتا ہے۔ پیراگامو میں وہ پیدا ہوا، ایشیائے کوچک میں آتا ہے۔ یہ 129 عیسوی یہ ہے اس کی پیدائش کا سال، کافی پرانا دور ہے اس کا۔ بخرات کے بعد یہ پیراگامو کا جو بادشاہ تھا اس کا سرکاری طبیب بنا تھا یہ۔ پھر اس کے بعد وہاں سے روم آ گیا اور وہاں جا کے شہنشاہ روم کا سرکاری طبیب بنا۔ ارسطو اور افلاطون یہ بڑے بڑے جو حکماء گزرے ہیں، ان لوگوں کی طب سے متعلق جو کتابیں ہیں، نسخوں سے متعلق جو ضروری کتابیں ہیں، اس کی شرح اس نے کی تھی۔ بہت بڑا آدمی تھا، تو اس کو میڈیسن کے میدان میں بہت بڑا آدمی مانا جاتا ہے۔ یہ کوئی بھی حکمت کے خلاف بات نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے ایک مرتبہ کیا کیا، وہ مولانا روم بیان کر رہے ہیں۔ گفت جالینوس با اصحاب خد مرمرا تاں فلاں دارو دہد۔ ایک دن جالینوس نے اپنے شاگردوں میں سے کہا، شاگردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلاں دوا ہے، کوئی جا کے وہ دوا میرے لیے لا دو۔ ایک دوا کا نام لیا اس نے، نام لے کے کہا کہ میرے لیے وہ دوا لا دو۔ پس بدو گفتاں یہ کہ زو فنو این دوا خواہند از بہر جنون۔ شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے آگے بڑھ کر کہا کہ استاد جی آپ تو ماہر فن ہیں، فنون آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ایسی دوا منگا رہے ہیں کہ جو جنون والوں کو دی جاتی ہے؟ آپ تو اچھے خاصے ہیں، کوئی جنون کا مرض آپ کو لاحق نہیں ہے۔ اور چونکہ وہ جالینوس کے شاگرد ہیں تو وہ جانتے ہیں کون سی دوا کس چیز کے لیے دی جاتی ہے۔ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ آپ کو اس دوا کی کیا ضرورت ہے؟ دور از اخلت مگو این گفتگو گفت درمن کر دی ایک دیوانہ رو۔ اللہ کرے کہ اس طرح کی بیماری آپ کو نہ ہو، جنون کی، آپ اس سے بیماری سے دور رہیں، آپ ایسی گفتگو مت کیجئے۔ یہ دوا مجھے لا کے دے دو آپ کہہ رہے ہیں، جبکہ دیوانوں کو دی جاتی ہے یہ دوا، آپ تو اچھے خاصے ہیں۔ تو جالینوس نے کہا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں راستے سے جا رہا تھا تو ایک دیوانے نے مجھے دیکھا
ساعت در روی من خوش بنگرید، چشم کم زد آستین من درید۔ اس دیوانے نے مجھے غور سے دیکھا، تاڑ کر میری طرف نظریں جمائی، مجھے دیکھا، دیکھ کر مجھے ایک آنکھ ماری۔ جیسے کہ اظہار محبت کے لیے، خلوص کے لیے جیسے ایک آنکھ ماری جاتی ہے، ویسے اس نے مجھے آنکھ ماری اور میرے قریب آ کے میرا آستین پکڑ لیا اور اس کو پھاڑ دیا۔ تو ایک دیوانہ آدمی ایک سمجھدار آدمی کو دیکھ کر اتنی اپنی دلچسپی ظاہر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر کوئی دیوانگی کے آثار پیدا ہو گئے، ورنہ دیوانے کو عقل مند سے کیا تعلق؟ گرنہ جنسیت بدے در من ازو، کیرو خاوردے میں من آزشت رو۔ اگر مجھ میں اس دیوانگی کی کوئی بات وہ نہ پاتا تو وہ منحوس صورت میری طرف متوجہ ہی کب ہوتا؟ اگر اس کسی انسان کے اندر نیکی کا کوئی جذبہ پیدا ہوا ہے، نیکی کے کوئی آثار پیدا ہوئے ہیں، تو وہ نیک لوگوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی پوری زندگی برائی کے راستے پر تھا، وہ کبھی نیک لوگوں کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اچانک وہ کسی نیک آدمی کی طرف راغب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی نیکی پیدا ہو رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک دیوانہ آدمی ایک سمجھدار آدمی کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس سمجھدار آدمی کے اندر کوئی دیوانگی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ اس اینگل سے اس نے دوا منگائی جنون کی۔ گر نہ دیدے جن سے خود کہ آمدے، کہ بغیر جن سے خود را برزدے۔ اگر وہ اپنی طرح کے اپنے ہم جنسوں کو نہ دیکھتا تو کب میری طرف متوجہ ہوتا؟ غیر جنس سے کب بھڑاتا؟ وہ الگ جنس کا، میں الگ جنس کا، وہ دیوانہ، میں سمجھدار، وہ الگ راستہ چلتا، میں الگ راستہ چلتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو غیر جنس کی طرف بھڑاتا کیوں؟ یا تو وہ سمجھدار ہو رہا ہے یا میں بے وقوف ہو رہا ہوں۔ برے آدمی اچھے آدمی کا جب ملاپ ہوتا ہے تو یا تو یہ بات ہوتی ہے کہ برا آدمی بھی اچھا ہو رہا ہے، یا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اچھا آدمی بھی برا ہو رہا ہے۔ چوں دو کس برہم زند بے ہیچ شک، درمیاں شاں ہست قدرے مشترک۔ جب دو لوگ آپس میں ملیں، یہ ایک اصول بتایا گیا ہے زندگی کا، جب دو لوگ آپس میں ملیں تو سمجھ لو کہ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی چیز کامن ضرور ہے، تبھی تو مل رہے ہیں، ورنہ دو اپوزٹ چیزیں نہیں ملیں گی، اٹریکٹ نہیں ہوں گی، ریپلس کریں گی۔ کچھ نہ کچھ تو ایک ایسی صفت، ایک ایسی کوالٹی ہوگی دونوں کے درمیان کامن کہ اسی کی وجہ سے یہ دونوں کے درمیان اٹریکشن ہو رہا ہوگا۔ کہ پرد مرغے مگر با جنس خط، صحبت نا جنس گورست و لحد۔ ہر پرندہ جب اڑتا ہے تو اپنے اسپیشیز کے ساتھ ہی اڑتا ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں اڑتا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا گیا، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ یہ بھی مولانا روم کا ہے۔ ہم جنس، ایک ہی جنس کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ دنیا دار آدمی دینداروں کی محفل میں آنا پسند نہیں کرتا، دیندار آدمی دنیا داروں کے پاس جانا پسند نہیں کرتا۔ ہنسی مذاق کرنے والے ہنسی مذاق کرنے والوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں، رونے والے رونے والوں کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم جنس کے ساتھ ایک ہی جنس اگر ہو، ایک ہی مزاج اگر ہو تو وہاں پر ان کو انجوائمنٹ ملتا ہے۔ اگر اپوزٹ مزاج والوں کے ساتھ جب وہ آ جائے تو وہ صحبت ان کے لیے خبر اور لحد بن جاتی ہے، دل اکھڑ جاتا ہے، دل لگتا نہیں ہے۔ اب آپ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ ایک پرندہ اگر کسی دوسرے پرندے کے ساتھ اگر بیٹھ جائے تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ آ حکیم گفت دیدم ہم تگے، در بیاباں زاغرا با لک لکے۔ تو ایک حکیم نے، ایک حکمت والے نے، ایک وزڈم والے انسان نے کہا ایک مرتبہ کہ میں نے ایک مرتبہ چلتے چلتے دیکھا تھا کہ جنگل میں کوا اور لک لک دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ لک لک فارسی میں کہتے ہیں، اردو میں لک لک کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ریون، کرو اینڈ ریون۔ اب یہ دونوں کے اندر دونوں پرندے ہوتے ہیں نا، کرو اور ریون، یہ دونوں کے درمیان بہت ہی کم ایسی چیزیں ہیں جو سملر ہیں، باقی دونوں الگ الگ ہیں۔
سملرٹیز کیا ہیں ان دونوں کے درمیان؟ دونوں پرندوں کے درمیان لقلق اور کوا، دونوں بھی آپٹیمسٹک ٹائپ کے پرندے ہوتے ہیں، موقع کے حساب سے کام کرتے ہیں اور موقع کو غنیمت جان کر اپنا شکار کھیلتے ہیں۔ کیڑے، حشرات الارض، انسانی غذا، کچرا سب کھا جاتے ہیں دونوں بھی، اور فیملی دونوں کی سیم ہے، کوروٹ فیملی کے پرندے ہیں دونوں بھی، اور عام انسان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق کر نہیں پاتا، لگتے بھی دور سے ایک جیسے ہی ہیں۔ اب ان کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جو ریون ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے کوے کے بنسبت، اور یہ پرندہ ناردرن ہیمسفیئر کے آس پاس میں اس کی جو ہے نشو نما ہوتی ہے، وہاں پر رہتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، سائز میں بھی بڑا ہوتا ہے، اس کی چونچ بھی بڑی ہوتی ہے، اس کی وزن بھی بڑا ہوتا ہے۔ کوے کی چونچ میں اور ریون کی چونچ میں بھی فرق ہوتا ہے، لمبی، طاقتور اور کروڈ چونچ ہوتی ہے ریون کی، جبکہ کوے کی چونچ کروڈ نہیں ہوتی بلکہ فلیٹ ہوتی ہے، اور پر بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ ریون کے پر چمکدار ہوتے ہیں اور کوے کے پر چمکدار نہیں ہوتے بھی ہیں، ہلکے پھلکے چمک رہتی ہے اس کے اندر، زیادہ نہیں ہوتی۔ وزن کے اعتبار میں بھی فرق ہے، 20 اوزون ریون کا وزن، جبکہ کوا اس سے ہلکا ہوتا ہے، قریب قریب آدھے وزن کا ہوتا ہے۔ اور چونچ میں بھی ایسی ہے، لمبی طاقتور چونچ ہوتی ہے، کرو چونچ ہوتی ہے، وزن میں فرق ہے، چونچ میں فرق ہے، پروں میں فرق ہے، اور یہاں تک کہ عمر میں فرق ہے۔ کوے کی عمر زیادہ سے زیادہ 8 سال 9 سال ہوتی ہے، اس سے بڑھ کے نہیں ہوتی، جبکہ ریون کی عمر 30 سال کے لگ بھگ جاتی ہے، بلکہ کبھی کبھار اس سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور سمجھدار تو دونوں بھی ہوتے ہیں، بڑے چالاک پرندے ہوتے ہیں دونوں بھی، کوا بھی اور ریون بھی، لیکن ریون کی سمجھداری اور زیادہ ہوتی ہے کوے کے بنسبت، اور بہت کاشیس پرندہ ہوتا ہے وہ۔ کوا جو انسانی بستیوں میں بھی آ کے رہ جاتا ہے، چھتوں پہ بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے انسانوں کے درمیان، ریون نہیں بیٹھتا، بہت زیادہ کاشیس ہوتا ہے وہ، لیکن جہاں بھی وہ بیٹھتا ہے تو اس کے بیٹھنے کے انداز سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں یہ ریون ہے یا کرو ہے۔ کرو جب بیٹھتا ہے تو ایک قسم کی ہیبت اور غیر محفوظ ہونے کا احساس کوے کو ستاتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے کوا جب کسی ڈالی پر جا کے بیٹھتا ہے ایسے 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 کرتا رہتا ہے، جبکہ ریون ایسا نہیں کرتا، اطمینان سے بیٹھتا ہے، کوئی خوف نہیں اس کو۔ اور ان کی آوازوں میں بھی فرق ہوتا ہے، کوے کی آواز کا کا کرتی رہتی ہے خالی، جس کو ہم کائیں کائیں کہتے ہیں، صرف کا کرتا رہتا ہے کوا۔ جبکہ ریون اس کی آواز مختلف ہوتی ہے، کرونگ 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 کرتا ہے وہ۔ تو بہت سارے سملیرٹیز ہیں، لیکن یہ دونوں کی جنس الگ الگ ہے۔ نظر آنے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو دھوکہ ہو جائے دونوں کے درمیان، کلر بھی ویسی ہوتا ہے، اڑنے کا انداز بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کر پاتے، لیکن دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں کا آپ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ حکیم گفت دیدم ہم تگے، در بیاباں زاغ رابا لکھ لکے۔ ایک سمجھدار آدمی، ایک دانا عقلمند ہوشیار آدمی نے کہا تھا کہ میں نے چلتے پھرتے ایک مرتبہ دیکھا کہ جنگل میں کوا اور لقلق دونوں ایک ساتھ بازو بازو بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے، دونوں ایک کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ تو اب وہ دیکھنے پہ لگ گیا کہ دونوں کے اندر کیا قدر مشترک ہے، کیا ایسی کوالٹی ہے کہ دونوں میں کامن ہے۔ در عجب مانم بجستم حال شاں، تاج قدر مشترک یابم نشاں۔ میں تعجب میں رہ گیا کہ آخر یہ دونوں ایک ساتھ بازو بازو کیسے بیٹھ رہے ہیں۔ تو میں نے ان کے حال کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہے، یہ دونوں الگ الگ جنس کے ہونے کے باوجود ایک جیسا کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس کی قدر مشترک کا پتہ لگانے کے لیے میں نے جستجو شروع کی۔ چوں شدم نزدیک من حیران و دنگ، خود بدیدم ہر دو آں بودند لنگ۔ میں حیران اور دنگ ہو گیا جب میں قریب جا کر دیکھا، ان دونوں کے قریب جا کر میں نے دیکھا کیا چیز دونوں کے درمیان کامن ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ دونوں لنگڑے تھے، مطلب کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو ہوتی ہے کہ وہ الگ الگ ہونے کے باوجود جب پاس بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کامن ہوتا ہے۔
خاصا شہبازے کہ او عرشی بود با یک چغدے کہ او فرشی بود، خصوصاً جب دو لوگوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہو جائے۔ یہاں تو ان دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ تو کامن بات ہے نا، ایک فیملی کے تو ہیں دونوں، اگرچہ کہ دونوں کی جنس الگ الگ ہے لیکن فیملی تو ایک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عرشی ہوتا ہے، کوئی فرشی ہوتا ہے، خصوصاً وہ شہباز پرندہ جو عرش پر اڑنے والا ہے، اور ایک ہوتا ہے چغد الو جو زمین پر اڑنے والا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یکی خورشید علی بود وی دیگر خفاش کس سجی بود، ایک وہ جو سورج ہے اور علیین کا ہے۔ علیین جو ہے ایک رجسٹر کا نام ہے جس میں جنتیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور سجین وہ بھی رجسٹر کا نام ہے جس میں دوزخیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ سورج جو علیین کا ہے اور ایک وہ چمکاڈر جو سجین کی ہے، دونوں کی دوستی کیسے ہوگی؟ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں ایک مجلس میں کیسے بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھ سکتے، ان کا دل لگتا ہی نہیں ہے۔ اہل دل کے پاس بے دل لوگوں کا دل نہیں لگتا۔ یہ کہ نورے زہر عیب بری وہاں دیگر کورے گدائے ہر دری، ایک وہ روشنی، ایک وہ نور جو عیبوں سے پاک ہے، اور ایک وہ اندھا جو ہر در پر جانے والا، در در کی ٹھوکر کھانے والا بھکاری ہے۔ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں ایک جگہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہاں یہ کہ ماہے کے بر پروی زنت وہاں یہ کہ کرمے کے بر سرگی تند، ایک ایسا چاند جو سریا سے متعلق ہے، بہت اونچا آسمانوں کے اوپر رہنے والا، اور وہ ایک کیڑا جو گوبر کے اندر پلتا ہے۔ دونوں کیسے ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے دوست؟ ان دونوں کے درمیان دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نشینی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کہ یوسف رخ عیسیٰ نفس ویں دیگر گرگے وہ یاخر یا خرس، ایک وہ یوسف ہے خوبصورت چہرے والا، اور اس کی سانس عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی طرح ہے، اس کا دم عیسیٰ ہے۔ اور ایک وہ دوسرا بھیڑیا یا گدھا یا ریچھ، وہ جانور ٹھہرا، وہ جانوروں میں بھی خراب جانوروں میں شامل۔ تو آپ یہ مختلف مثالیں دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں کہ اگر برا آدمی نیک لوگوں کے پاس نہیں آ رہا ہے تو وہ آ ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ آئے گا تو نیک آدمی پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیوں آ رہا ہے میرے پاس، کہیں میرے اندر تو خرابی پیدا نہیں ہو گئی ہے، یہ کیوں اٹریکٹ ہو رہا ہے میری طرف۔ یکے پراں شدہ در لامکاں ویں یکے در کاہداں ہمچو سگاں، ایک وہ ہے جو لامکان میں اڑتا ہے، مکان سے نکل کر لامکان کی بلندیوں میں اڑتا ہے، اور ایک وہ ہے جو کچرا کنڈی میں کتوں کی طرح لڑتا پھرتا ہے۔ دنیا کچرا کنڈی، کتے دنیا دار جو دنیا کی ہڈی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جھپٹتے ہیں۔ لالچی دنیا کے کتے کس طرح لڑ پڑتے ہیں، ایک ہڈی ڈال دینا اور تماشا دیکھنا۔ یہ دنیا والے دنیا کی چیزوں کے لیے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو لامکان میں اڑنے والا ہے، اس کو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کہ سلطان عالی مرتبت ویں دیگر در گلخن در تعزیت، ایک وہ ہے جو بلند مرتبے والا بادشاہ ہے، مزاج کے اعتبار سے، اس کے مقام کے اعتبار سے، اس کے مرتبے کے اعتبار سے وہ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ دوسرا جو بھٹی میں پک رہا ہے، تعزیت میں، دنیا کے جو غم ہیں، دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، وہ بھٹی ہے اور تعزیت میں۔ یہ کی خلقے ز اکرامش خجل ویں دیگر از بے نوائی منفعل، ایک وہ ہے جس کے اکرام سے، جس کے کرم سے، جس کی عنایت سے مخلوق شرمندہ ہو رہی ہے، ہر ایک کے اوپر عنایتیں کرتا ہی چلا جا رہا ہے، وہ لوگوں پر اپنی نوازشات کی بارش کر رہا ہے اور لوگ اس سے نوازشات حاصل کر کے شرمندہ ہو رہے ہیں۔ ایک وہ ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اپنی بے سر و سامانی، اپنی بدعمالی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا روحانیت، اس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہے۔ ایک آدمی جس کے اکرام سے لوگ شرمندہ ہو رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو اپنی بے سر و سامانی کی وجہ سے خود شرمندہ ہو رہے ہیں۔
دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ کہ سرور شدہ زہل زماں ویں دیگر درخواہ کے خاری بس نہاں، ایک وہ جو زمانے کا سردار بنا ہے اور ایک دوسرا ذلت و پشیمانی کی خاک میں دبا ہوا ہے۔ بلبلاں را جائے میز بد چمن، مر جو الرا در چمی خوش تر وطن، بلبلوں کی جگہ تو چمن میں ہی مناسب ہے، وہ تو چمن میں ہی رہتے ہیں، پھولوں کے اطراف ہی گھومتے رہتے ہیں، اسی لیے تو بلبل کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ گوبر کے کیڑے کا وطن گندگی ہے۔ اب دیکھیے ایک لفظ آپ نے یہاں پر استعمال کیا چمن، اور ایک ہے چمین۔ چمن تو باغ کو کہتے ہیں، چمین کہتے ہیں گندگی کو۔ تو بلبلوں کی جگہ چمن میں ہے اور گوبر کے کیڑے کی جگہ گندگی ہے۔ چمن اور چمین دونوں استعمال کیا۔ میں نے بھی اپنے ایک خطے میں یہ چمن اور چمین کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیے آپ، جانتے بوجھتے گناہ نہ کرو، جسم کے کھیت کو تباہ نہ کرو، گل کھلاتی ہے روح عرفاں کے، تم چمن کو چمین گاہ نہ کرو۔ اپنے چمن کو چمین گاہ کیوں بناتے ہو؟ بلبلاں را جائے میز بد چمن، مر جعل را در چمی خوش تر وطن، با زبان معنوی گل با جعل، ای ہما گویت کے اے گندہ بغل۔ پھول جو ہے زبان حال سے، معنوی اعتبار سے، حقیقت میں پھول بات تو نہیں کرتا، لیکن وہ جس حال میں رہتا ہے، وہ اس کا حال جو چیز بیان کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں زبان معنوی۔ معنوی زبان سے یہ کہتا ہے گوبر میں پلنے والے کیڑے سے کہ اے گندہ بغل۔ گندہ بغل مطلب جس کے پاس سے بہت بدبو آتی ہے۔ گر گریزانی ز گلشن بے گماں، ہست آ نفرت کمال گلستاں۔ اگر تو چمن سے، پھولوں سے بھاگتا ہے، اے گوبر کے کیڑے، اگر تو چمن سے، پھولوں سے، خوشبوؤں سے بھاگتا ہے تو یہ خوشبو کا نقصان نہیں ہے، یہ چمن کا کمال ہے۔ اسی سے تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ چمن خوشبو والا ہے، کہ بدبو والا آدمی اٹریکٹ نہیں ہو رہا ہے، وہ دور ہی ہے۔ تو ایسے لوگ ایسے لوگوں کو دور ہی رکھنا پسند کرتے ہیں، وہ نہ آئے تو ہی اچھا ہے۔ گر گریزانی ز گلشن بے گماں، ہست آ نفرت کمال گلستان۔ یہ نفرت ان کی گلستان کا کمال ہے۔ برے لوگ جب اچھے لوگوں پر سے نفرت کرتے ہیں، ان کی غلطیاں پکڑتے ہیں، ان کے اوپر نقص ڈھونڈتے ہیں، تو یہ خود ان کے بڑے ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے تو وہ لوگ نہیں آ رہے ہیں ان کے پاس۔ غیرت من برسرے تو دور باش، می زنت کہ خس ازیں در دور باش۔ میری غیرت، اب یہ پھول کہتا ہے، چمن کہتا ہے، یہ میری غیرت، خوشبو والی غیرت میری، یہ تیرے سر پر دو شاخہ پھینک کر مارتی ہے کہ اے کمینے یہاں سے دور رہ۔ پھول کی خوشبو گوبر کے کیڑے سے کہتی ہے کہ دور رہ، میرے قریب نہیں آنا، جیسے کہ وہ اپنی خوشبو پھیلا کر اس کو دور کر رہی ہے۔ یہ دو شاخہ ہے جو پھینک کر مار رہی ہے، نہیں آنا تو میرے پاس۔ در بیا میزی تو بامن اے دنی، ای گما آیت کے ازکان منی۔ اے کمینے اگر تو مجھ سے گھل مل جائے گا، تو میرے پاس آئے گا، مجھ سے دوستی کرے گا، گھل مل جائے گا، تو مجھے یہ خیال ہوگا کہ کہیں میں تیری نسل کا تو نہیں ہو گیا ہوں، اسی لیے تیرا دور رہنا ہی اچھا ہے۔ گر درآمیزد ز نقصان منست، زاں کے پندارند کوزان منست۔ تیرا میرے اندر گھل مل جانا، تیرا میرے ساتھ دوستی کرنا، تیرا میرے ساتھ آ کے بیٹھ جانا میری کمی کا سبب بن جائے گا، کیونکہ لوگ سمجھیں گے تو اور میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ حق مرا چوں اس پلیدی پاک داشت، چوں سزد برمن پلیدی را گماشت۔ جب خدا نے مجھے گندگی سے پاک رکھا ہے، تو گندگی میں رہنے والا وہیں رہ، مجھے اللہ نے گندگی سے پاک رکھا ہے۔ جب اللہ نے مجھے گندگی سے پاک رکھا ہے، نجاست سے پاک رکھا ہے، تو مجھ پر تو گندگی کیوں مسلط کرنا چاہتا ہے؟ تو وہیں رہ، تیرا مقام، تیرا وطن وہی ہے۔
یک رگم زیشاں بدو آرا برید در منا بدرک کجا خواہد رسید. یک رگم زیشاں بد، میری ایک رگ ان میں سے تھی، آرا برید، اس کو کاٹ دیا گیا. انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں کی رگیں ایک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیکی کے لیے سلیکٹ کر لیتا ہے تو وہ برائی والی جو رگ ہے اس کو کاٹ دیتا ہے. دنیا میں جب انسان آتا ہے نا تو دنیا کی بعض گندگیاں اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں. بڑے بڑے لوگ آئے دنیا میں، کہیں نہ کہیں دنیا نے اپنا اثر ان کے اندر بھی ڈال دیا، لیکن جو اللہ جن کی حفاظت کرتا ہے، ان کی عصمت کی، ان کی نیکی کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ آنے والی گندگیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے نکال دیتا ہے. اسی کو کہتے ہیں انشراح صدر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے اندر سے وہ گندگیاں جیسے جیسے دنیا کی آتی جاتی ہیں وہ نکالتا جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں رگ کا کاٹ دینا. درمنا بدرک کجا خواہد رسید، اب وہ بری رگ میرے اندر کہاں سے آ سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ دنیا میں ایسے مرحلوں سے گزارا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے جو بھی دنیاوی اثرات ہلکے پھلکے بھی آپ کے سینے میں گئے تھے ان کو نکال کر قلب اطہر کو زمزم سے پاک کر دیا، تاکہ وہ چیز آپ کے اندر بالکل 0.0001% بھی نہ رہے. تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے. گندگیاں اگر آ بھی جاتی ہیں دنیا کے اعتبار سے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے، تو وہ ٹائم ٹو ٹائم ان کو نکالتا رہتا ہے. یک نشان آدماں بدھ از ازل کے ملائک سر نہندش از محل. حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کی، نبی ہونے کی ایک نشانی یہ تھی کہ فرشتوں نے ان کے مرتبے کو دیکھ کر سجدہ کیا تھا. فرشتے جو پاک مخلوق ہیں انہوں نے آدم کو سجدہ کیا، تو مطلب آدم کا مقام کیا ہوگا، یہ اس کی دلیل تھی. یک نشان دیگر آں کے آں بلیس نن حدش سر کہ منم شاہ و رئیس. اور دوسری نشانی یہ تھی آدم علیہ السلام کے بڑے ہونے کی کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا. آدم کے بڑے ہونے کی فرشتوں کا سجدہ کرنا ایک نشانی تھی، دوسری نشانی شیطان کا سجدہ نہ کرنا تھی، کیونکہ شیطان منم شاہ و رئیس والا تھا، میں بڑا ہوں والا تھا، میں اچھا ہوں والا تھا. تو اچھے لوگ اچھے لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو اچھے لوگوں کی یہ ایک نشانی ہوتی ہے. برے لوگ اچھے لوگوں کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہے ہیں، یہ دوسری نشانی ہوتی ہے. پس اگر ابلیس ہم ساجد شدے او نہ بودے آدم او غیر بودے، اگر ابلیس بھی آدم کو سجدہ کر دیتا تو آدم نہ ہوتے، کچھ اور ہوتے. ہم سجود ہر ملک میزان اوست، ہم جہود آں ادو برہان اوست. ہر فرشتے کا سجدہ اس کا معیار ہے، اور دشمن کا انکار بھی اسی کی دلیل ہوتی ہے. صوفیہ کے پاس یہ بہت اہم اصول بیان کیا جاتا ہے. جو روحانیت میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے دلوں کی صفائی چاہتے ہیں، جو اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، وہ نفس کو پاکیزہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، دل کو صاف کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، روحانیت میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صوفیہ کے پاس آتے ہیں. نہیں تو نہیں آتے. جو دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سچے صوفیہ کے پاس آتے ہی نہیں. اگر ویسے لوگ آئیں تو ان کا سچا صوفی ہونا مشکوک ہو جاتا ہے. وہ دنیا دار جو صرف پیسہ کمانے کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے دنیاوی معاملات کے لیے، چاہے وہ صحت سے متعلق ہو، چاہے کاروبار سے متعلق ہو، چاہے گھر بار سے متعلق ہو، اگر صرف انہی معاملات کو لے کر اگر صوفیہ کے پاس آئیں اور صوفیہ ان کو انٹرٹین کریں تو ان کا سچا صوفی ہونا مشکوک ہو جاتا ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں کچھ حاصل کرنے کے لیے آئیں، دل کو پاکیزہ بنانے کے لیے آئیں، روح کو شفاف کرنے کے لیے آئیں، آخرت سدھارنے کے لیے آئیں، اللہ رسول کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے آئیں،
تو ویسے لوگوں کا آنا صوفی کے بڑے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ نے دلیل بتائی ہے۔ اگر تم سچے صوفی اور جھوٹے صوفی کو پہچاننا چاہتے ہو تو یہ بھی ایک دلیل ہے پہچان کی۔ دشمن کبھی آپ کی بھلائی نہیں چاہتا، دوست آپ کی برائی نہیں چاہتا، اسی سے پہچان ہوتی ہے نا۔ دشمن ہمیشہ برا چاہے گا، دوست ہمیشہ اچھا چاہے گا۔ اگر دشمن اچھا چاہنے لگے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اگر دشمن آپ کو اچھے مشورے دینے لگے، میں تمہاری بھلائی میں بول رہا ہوں، تو سمجھ لو کہ یہ بھلائی نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ تو خرابی اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ ہم گواہ اوست اقرار ملک، ہم گواہ اوست کفران سگک۔ فرشتے کا اقرار کرنا بھی اس بات کی گواہی ہے، اور ذلیل کتے کا انکار کرنا بھی اس بات کی گواہی ہے۔ ابو بکر کا ایمان لانا بھی نبی کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے، ابو جہل کا انکار کرنا بھی نبی کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ ای سخن پایا ندارت باز گرد، تاچ کرد آن خرس با آن شیر مرد۔ اب یہ موضوع اگر نکل پڑے گا تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس بات کو ہم روکتے ہیں، جتنی بات بیان کرنی تھی ہم نے کر دی۔ اب پلٹ کر واپس آؤ، ریچھ نے اس بہادر انسان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جو ریچھ تھا جس سے دوستی ہو گئی تھی اس آدمی کی، اور دوسرا اس کا دوست اس کو مشورہ دے رہا تھا کہ ریچھ سے دوستی اچھی چیز نہیں ہے، دور رہو، لیکن یہ سنتا نہیں تھا۔ اب دونوں کی دوستی ہو گئی، اب ریچھ اس کی حفاظت کرنے لگا۔ اب اس کے بعد آپ ایک واقعہ آگے بڑھا رہے ہیں کہ وہ آدمی سو جاتا ہے، سوچنے کے بعد اس آدمی کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں، ریچھ ان مکھیوں کو بھگاتا ہے، لیکن مکھیوں کی عادت ہوتی ہے، آپ جتنا بھگائیں وہ آتے چلے جاتے ہیں، جتنا بھگائیں وہ آتے چلے جاتے ہیں۔ تو بار بار مکھیاں اس کے جسم کے اوپر آ کر بیٹھی رہے تھے، اس کی نیند میں ڈسٹرب کر رہے تھے۔ ریچھ نے اپنی محبت میں، اپنی دوستی میں وہ مکھیاں کیسے بھگائیں، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان